اچھا اب ہم جب ویمن رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں تو ون تھنگ دیٹ کمز ٹو پیپلز مائنڈ از اوکے یہ جو ہے نا خواتین یہ تو شاید ویمن امپاورمنٹ کو جو ہے وہ ایک نئی جانب لے کر جا رہی ہیں. سو واٹ از ایکچولی ویمن امپاورمنٹ؟ اور جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم یہ ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ وی آر ناٹ فیمنسٹ بٹ اگر ہم اف وی آر فیمنسٹ تو شاید آپ کی فیمنسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ غلط ہے. سو کیسے لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بینگ فیمنسٹ یا اگر ہم خواتین کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں سو دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. دیکھیے سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو اینڈ ریزنگ سچ این امپورٹنٹ اینڈ کروشل ایشو. دیکھیے امبر واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ کہ ہم لوگ اب 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے پاکستان بلکہ اگر آپ 1960s اور 1950 سے پاکستان کا موازنہ کریں اینڈ آئی تھنک اس ٹائم پہ عورتوں کو جتنا زیادہ امپاور کیا جاتا تھا. آپ دیکھیں سگریٹ کی ایڈس کے اندر عورتیں آپ کو نظر آتی تھیں, PIA کی ایڈس کے اندر آپ کو عورتیں نظر آتی تھیں. اور اب مجھے یہ لگتا ہے تو خیر ابھی بھی ہمیں خواتین بٹ انکنونشنل بالکل جو چیزیں ہیں اس میں ہم نے ایک انکنوینشنل کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایڈس میں بھی آپ یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے میسز کو کیا ڈپکٹ کرنا ہے. اگر آپ کی کریمز کی ایڈ ہے یا اگر مثال کے طور پہ آپ کی بہت زیادہ عورتیں اورینٹیڈ چیزیں ہیں تو اس میں آپ عورتوں کو ڈپکٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے. لیکن اگر بہت زیادہ دوسری طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں آپ کو عورتیں نظر ہی نہیں آتی. اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از دیٹ کہ جب ہم فیمنزم کی بھی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این ایکوالٹی. جب آپ نے ایکوالٹی اپنے میسز کو ٹارگیٹ ہی یہ کر دیا ہے کہ یہ عورتوں کی چیز ہے اور یہ آدمی کی چیز ہے تو آپ نے موازنہ تو وہاں پہ کر دیا. اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ امبر دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ جب ہم عورتوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم خالی یہ بات نہیں کرتے ہیں اوہو عورتوں کو ساتھ تشدد ہو گیا یہ ہو گیا. یہ تو بالکل ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ یقین کریں آئی بین ورکنگ ود مسرت مصباح اسمائل اگین فاؤنڈیشن اینڈ ایٹ اے ویری ارلی چائلڈہڈ ایج آئی بیسکلی ورک ود دوز ویمن جن کے اوپر ایسڈ پھینک دیا جاتا تھا بہت معمولی باتوں کے اوپر. آپ دیکھیں پوری عورت کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. اور مجھے آپ یقین کریں کورٹ کے لیول پہ بھی اتنی قسم کی تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ہم ان چیزوں کو آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ اور صرف یہ کہہ کے کہ اوکے فائن دس از 1% یا 2% ہم ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے. ایبسلیوٹلی. اور یہ امبر آپ یقین کریں اتنا کور اور وائٹل ایشو ہے جس کے اوپر خالی بات ہی نہیں بلکہ ایکٹیولی سولوشنز کی ضرورت ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے لگتا ہے ہماری جو ویمن امبٹسمین ہے اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں ہم لوگوں کی جب رائٹس کی بات آتی ہے انہیریٹنس از اے بگ ایشو جب عورتوں کو ان کا حصہ ملنا ہوتا ہے. آپ یقین کریں انفارچونیٹلی نہیں ملتا. اینڈ یو نو بس اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت خود کہہ دے کہ اوکے مجھے نہیں چاہیے بھائی کو یا اپنے فادر کو یا کسی اور کو گفٹ کر دیتی ہوں مجھے نہیں چاہیے, وہ کوئی شوق سے نہیں کر رہی ہوتی. بالکل ایبسلیوٹلی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز کو بلکہ ویمن امبٹسمین نے بہت اچھے طریقے سے کیری آؤٹ کیا ہے. دیر بین انیومریبل کیسز جہاں پہ ان کو ان کے انہیریٹنس اور شرعی لحاظ سے جتنا ان کا حصہ ملتا ہے دے بین ایبل ٹو گیٹ اٹ. اور ایگزیکٹلی جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بڑی اسلامک سوسائٹی کہنا پسند کرتے ہیں, خود کو ایک اسلامک انسان کہنا پسند کرتے ہیں, بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بڑے ریلیجس ہیں, تو وہاں پہ جو ریلیجس کی کور ویلیوز ہیں جس کے اندر ویمن رائٹس ہیں جس کے اندر آپ کی فیملی کے رائٹس ہیں وہاں پہ ہم وہ رائٹس دینے سے منع کرتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. اور پھر امر سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ادر دین دا فیکٹ کہ آپ نے رائٹس دینے ہیں آپ نے اگر ایک عورت کو اپنے سے دیکھیں اگر آپ ایک سمجھ رہے ہیں کم تر چیز کبھی آپ دینے کی بات کریں گے نا, ایگزیکٹلی, ورنہ تو آپ اس گراؤنڈ پہ نہیں آئیں گی. بالکل ادروائز تو اس کا رائٹ ہے آلریڈی ہے. آپ کو کسی سے مانگنا کیوں پڑے جو چیز آپ کی ہے وہ کسی سے مانگنے کی اصل میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی دس از ہیپننگ ان سوسائٹی. سو اف یو ٹاک اباؤٹ 2024 a lot of things has changed. yes, بہت ساری بہتری آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ کن چیزوں میں مزید بہتری آنا ضروری ہے؟ ٹو بی آنیسٹ امر دیر لاٹ آف تھنگس. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بھی انہیریٹنس کی بات کی ہے, دا فیکٹ کہ کافی عورتیں تو اپنا رائٹ لیٹ کو کرتی تھیں, اس کی اویئرنیس. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اویئرنیس کے علاوہ ہماری عورتوں کو یہاں پہ نا ایک امپاورمنٹ کی جو فیلنگ آتی ہے نا وہ آپ کے گھر سے آتی ہے. دیکھیں یو اینڈ آئی آر سٹنگ اوور ہیئر, دیر از اے ریزن وی آر سٹنگ اوور ہیئر. اگر ہمیں ہماری ایگزیکٹلی ہمیں پیچھے سے ایک سپورٹ ہے, ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا تم یہاں کیوں جا رہی ہو, تم ایسے کیوں کر رہی ہو, تمہاری سوچ غلط ہے, تم اوپینینیٹڈ زیادہ ہو تو دس از رانگ. بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جن گھروں میں عورتوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, میں ترجیح سے مراد ڈیسیژن میکنگ میں ایگزیکٹلی آپ مل کے گرو کرتے. ایگزیکٹلی ایبسلیوٹلی. اور آپ دیکھیں کہ وہ گھر بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں, وہ ملک بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہیں, وہ قومیں بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہیں. آپ اگر اسلامی کی پرنسپلس دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے
ہم نے جتنی زیادہ حضور پاک کی وائفس کی ڈسکشن کی ہے, ہم ہمیشہ یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ عورتیں امپاور, بہت امپاورڈ, حضرت ختیجہ سے لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا who led a war herself, تو we have examples in Islam. تو جب ہمارے ریلیجن میں ہم ہر چیز کے اوپر کئی جگہوں پہ اگر اتنا ہی منع ہوتا تو پہلے ہی دن منع کر دیا جاتا کہ آپ تجارت نہیں کر سکتے. تجارت is a big thing. When you are doing a business, you are traveling, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, اب تو تجارت آن لائن نہیں ہوتی, اب تو آپ گھر بیٹھ کے کام کر لیتے ہیں, پہلے تو you have to travel. Exactly. منع کر دیا جاتا, بٹ نہیں کیا گیا. بالکل. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم پیچھے آ گئے ہیں, بجائے کہ unfortunately یہ بڑی صحیح بات. بالکل. تو اگر آپ اس کے سولوشنس کی بات کریں, دیکھیں, we do have laws. We have women harassment laws, we have women workplaces laws, we have women ombudsman laws, we have inheritance laws. The point is ان کی application. دیکھیں کام سارا پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے امبر, جب آپ اس چیز کو اپلائی نہیں کر پاتے ہو. قانون تو بنا دیا, قانون بن بھی گیا, اب بات یہ آتا ہے کہ آپ نے کیا اس قانون سازی کے اوپر کام کرنا ہے, کیا آپ نے قانون کو صحیح طریقے سے اپنی جگہ پہ استعمال کرنا ہے,